السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا اردو ادب سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے شعر اور مصرعے کی تعریف۔ ہم شعر اور مصرعے کی تعریف بنانا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مصرعے کی تعریف دیکھیں گے۔ مصرع کیا ہے؟ تعارف: اردو شاعری میں مصرع بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے اور انہی سے شعر کا مکمل وجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو اس کی شاعری کی جو ایک لائن ہوتی ہے اسے مصرع کہا جاتا ہے۔ مصرع ہی بنیادی طور پر شاعری کی بیسک یونٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر مصرع نہ ہو تو شعر کا وجود نہ ہو۔ مصرع شاعری کی بنیادی یونٹ ہے۔ مصرع شاعری کی بنیادی اکائی یا بیسک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ شعر کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے اور دو مصرعے مل کے شعر بناتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہیں؟ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے اور اصل لفظ مصرع ہے۔ لغوی معنی ہے دروازے کا ایک پٹ، جس طرح کہ یہ میں آپ کو ڈرا کر کے دکھا دیتی ہوں۔ دروازے کا ایک پٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دروازہ ہے، یہ دروازے کا ایک پٹ ہے، یعنی اس کا ایک سائیڈ ہے اس کی۔ اسی طرح شاعری میں بھی مصرع بھی کیا ہوتا ہے؟ دروازے کا ایک پٹ ہوتا ہے، ایک لائن، دروازے کا ایک پٹ، اور یہ دو پٹ مل کے پورا دروازہ بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ دو لائنیں یا دو مصرعے مل کے جو ہے وہ پورا شعر مکمل کرتے ہیں۔ جیسے دروازے کے دو پٹ مل کے دروازہ بنتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا کہ دروازے کے دو پٹ جب مکمل ہوتے ہیں تو دروازہ بنتا ہے۔ مصرع بھی شاعری کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے، لیکن ابھی یہ شعر مکمل نہیں ہوا۔ شاعری کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے اور جب دو لائنیں یا دو مصرعے مکمل ہوتے ہیں تو پھر شعر کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اصطلاحی معنی۔ شاعری میں ہر شعر ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر کی ایک لائن جو ہے وہ مصرع ہے۔ ہر شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مصرع دوسرا مصرع، یہ مل کے کیا بنا دیے؟ شعر بنا دیے انہوں نے۔ دونوں مصرعے ہم وزن اور ہم بحر ہوتے ہیں۔ دو مصرعے مل کر ایک مکمل خیال یا تاثر پیش کرتے ہیں۔ شاعری میں ایک مصرع کبھی بھی مکمل پیغام، مکمل خیال نہیں بتاتا، بلکہ جب دو مصرعے یعنی کہ ایک شعر مکمل ہوتا ہے تو تب جا کر وہ ایک مکمل خیال، ایک مکمل پیغام جو شاعر دینا چاہتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ شعر کی ساخت: ایک شعر مکمل ہوتا ہے، نمبر 1 مصرع اول، نمبر 2 مصرع ثانی، یہ دونوں مل کر شعر بناتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو بتایا یہ ایک لائن مصرع، اسے کہا جائے گا مصرع اول۔ یہ دو لائن اور یہ ہے دوسرا مصرع، دونوں مل کے شعر بناتے ہیں تو دوسرے مصرعے کو کہا جائے گا مصرع ثانی۔ پہلی لائن یا پہلا مصرع ہے مصرع اول، دوسرا مصرع ہے مصرع ثانی، اور یہ دو مصرعے مل کر شعر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصرع اول اور مصرع ثانی۔ مصرع اول پہلا مصرع، شعر کی پہلی سطر کو مصرع اول کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ پہلی لائن جو ہوتی ہے شعر کی اسے مصرع اول کہا جاتا ہے۔ مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع، شعر کی دوسری سطر کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے، جو عموماً قافیہ اور ردیف پر ختم ہوتی ہے۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں آپ کو پھر بتایا جائے گا کسی ویڈیو میں۔ اب یہاں پر ہم مثالوں کے ذریعے مصرع اول اور مصرع ثانی اس کو سمجھیں گے۔ مصرع اول: بلند رکھنا نگاہ اپنی، مزاج اپنا خیال اپنا۔ اب یہ پہلا مصرع ہے اور یہ مصرع اول کہلائے گا۔ دوسرا مصرع شعر کو مکمل کرے گا اور یہ مصرع ثانی ہوگا۔ نہ قدم تمہارے ڈگمگائیں کبھی، کچھ اس طرح رکھنا وقار اپنا۔ اب شعر کا یہ دوسرا مصرع ہے جسے مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ مصرع اول اور مصرع ثانی یہ دونوں مصرعے مل کے شعر کا وجود تخلیق کرتے ہیں۔ مصرع اور مصرع: مصرع کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مصرع یعنی میم صاد رے عین اور میم صاد رے عین ہے مصرع۔ مصرع اور مصرع دونوں درست اور مستعمل ہیں، ادبی اعتبار سے دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ یعنی آپ مصرع کو اس طرح سے لکھیں، میم صاد رے عین یا میم صاد رے عین ہے مصرع، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور مصرع کو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ مثالیں بطور مصرع: یہاں پہ صرف مصرع ایک مصرع دیا گیا ہے یعنی مصرع اول ہے، پہلا مصرع ہے یعنی مصرع اول۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ غالب کے شعر کا مصرع ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، جب تک اس کے ساتھ دوسرا مصرع نہیں لگے گا تب تک ہمیں شاعر کا پیغام سمجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم کسی اور شعر کا پہلا مصرع یعنی مصرع اول دیکھیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ابھی خواجہ میر درد کے شعر کا پہلا مصرع ہے یعنی مصرع اول ہے۔ مصرع اول سے صرف شاعر کا پیغام، یہ شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ اس کے بعد ہم تیسرا مصرع دیکھیں گے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، حفیظ جلندری کے شعر کا پہلا مصرع یعنی مصرع اول ہے۔
یعنی تیر دھوکہ کھا کے یا تیر کھا کے جو ہم نے کمین گاہ کی طرف دیکھا. اب مجھے کیونکہ شعر یاد ہے اس لیے اس کا دوسرا مصرع ہے اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یعنی ہم نے دھوکہ، یہاں پہ شاعر بیسکلی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو دھوکہ کھایا ہے، تیر کھایا ہے، جو ہمیں دھوکہ ملا ہے، وہ جب ہم نے کمین گاہ کی طرف دیکھا کہ ہمیں دھوکہ کون دے رہا ہے، ہمیں تیر کون مار رہا ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ تیر مارنے والے، دھوکہ دینے والے ہمارے اپنے ہی دوست ہیں. لیکن کیونکہ دوسرا مصرع یہاں نہیں لگا ہوا اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا یہ کہ شاعر کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے. تو جب تک مصرع اول کے ساتھ مصرع ثانی یعنی پہلے مصرع کے ساتھ دوسرا مصرع نہیں لگایا جائے گا تب تک شاعر کا پیغام واضح نہیں ہوگا. تو ایک شعر جو ہے وہ مکمل طور پر شاعر کے پیغام کو واضح کر دیتا ہے. یہ سب اکیلے مصرع ہیں. ہر مصرع اپنے طور پر معنی رکھ سکتا ہے مگر شعر کی صورت میں وہ دوسرے مصرع کے ساتھ مل کر مفہوم کو مکمل کرتا ہے. اسی لیے مصرع کو شاعری کی بنیادی اینٹ کہا جاتا ہے. دیکھیں وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک مصرع اپنے طور پہ معنی تو رکھتا ہے لیکن وہ پورے مفہوم کو تبھی واضح کرے گا جب دوسرا مصرع اس کے ساتھ لگے گا اور وہ شعر بنے گا. اس لیے مصرع کو شاعری کی بنیادی اینٹ کہا جاتا ہے، بنیادی اکائی کہا جاتا ہے. ہم نے مصرع کے بارے میں کیا کیا سیکھا؟ مصرع اردو شاعری کی وہ بنیادی اکائی ہے جس کے بغیر شعر کا تصور ممکن نہیں. یعنی اگر مصرع ہی نہیں ہوگا تو شعر نہیں ہوگا، اور جب مصرع شعر نہیں ہوگا تو شاعری نہیں ہوگی. اس لیے مصرع کو اردو شاعری کی بنیادی اکائی، بنیادی اینٹ کہا جاتا ہے. اس کے بغیر شاعری کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. ہم نے مصرع کی تعریف مثالوں کے ساتھ پڑھی، اب ہم پڑھیں گے شعر کی تعریف. ویسے تو شعر کی تعریف مصرع کے ساتھ ہی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی لیکن اس کو تھوڑا تفصیلاً ہم نیچے پڑھیں گے. شعر کیا ہے؟ اردو شاعری میں شعر شاعری کی بنیادی سب سے اہم اور مکمل اکائی ہے. یعنی اردو شاعری میں شعر شاعری کی بنیادی اور سب سے اہم اور مکمل اکائی ہے. یعنی ہم نے مصرع پڑھا تھا، وہ اپنے طور پہ تو مفہوم رکھتا تھا لیکن وہ شاعری کا مکمل مفہوم واضح نہیں کرتا تھا، لیکن جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو وہ مکمل مفہوم کو واضح کرتا ہے. دو ہم وزن اور ہم قافیہ مصرعوں کے مجموعے کو شعر کہتے ہیں. شعر ہم وزن بھی ہوتے ہیں اور ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں. شعر بیسکلی دو ہم وزن اور دو ہم قافیہ مصرعوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. شعر مکررہ وزن بحر میں لکھا جاتا ہے جو مل کر مکمل خیال یا جذبہ پیش کرتا ہے. اس میں الفاظ کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے تاکہ جذبات و خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے. دیکھیں ہم نثر بھی پڑھتے ہیں، نثر میں بات کو سادہ طریقے سے لکھا جاتا ہے، سمپل سے میں نے کھانا کھایا. لیکن شاعری میں شاعر جو ہے اس کو ہم وزن، ہم بحر، ردیف اور قافیے کے ساتھ لکھتا ہے، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات اور خیالات کو قارئین تک پہنچاتے ہیں. اور شعر جو ہیں اردو شاعری کا حسن ہے. ایک شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں. پہلے بتایا پہلا مصرع، مصرع اول اور مصرع ثانی. ایک شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں. پہلا مصرع مصرع اول یا مصرع اولا، اس سے خیال کا آغاز ہوتا ہے. یعنی شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے مصرع اول سے یا مصرع اولا سے، اور دوسرا مصرع مصرع ثانی جو شاعر کے اس خیال کو مکمل یا واضح کرتا ہے. دونوں مصرع مل کر شعر کی تشکیل کرتے ہیں. لغوی معنی: شعر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے سمجھنا، جاننا، شعور رکھنا. اس لیے شاعری کو احساس اور شعور کی زبان کہا جاتا ہے. یعنی شاعر جو ہے اپنے احساسات، اپنے جذبات کو لفظ شاعری کی زبان میں پیش کرتا ہے. اصطلاحی معنی: شعر میں دو مصرعوں پر مشتمل وہ کلام جو وزن، بحر اور آہنگ کی پابندی کے ساتھ ایک مکمل مفہوم دے شعر کہلاتا ہے. ہم شعر کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ پہلا مصرع ہے یعنی مصرع اول ہے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اب یہ دوسرا مصرع ہے یعنی مصرع ثانی. مصرع اول اور مصرع ثانی مل کر شعر بناتے ہیں اور یہ شعر مکمل طور پر اپنے مفہوم اور معنوں کو واضح کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیں گے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب یہاں پہ بھی یہ پہلا مصرع ہے اور یہ دوسرا مصرع، دونوں مصرع مل کر شعر کو مکمل کر رہے ہیں. شعر کی بنیادی خصوصیات: شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. دونوں مصرع ہم وزن اور ہم بحر ہوتے ہیں. شعر اپنا مفہوم خود مکمل کرتا ہے. شعر کو الگ پڑھا جائے تو بھی معنی واضح ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ایک غزل دی گئی ہے اس کو آپ پڑھیں گے تبھی معنی پورے ہوں گے. جب آپ ایک شعر پڑھیں گے تب بھی آپ کو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کے پورے معنی واضح ہو جائیں گے. شعر کی اہمیت: شعر اردو شاعری کی مکمل اکائی ہے. شعر کم الفاظ میں گہری بات کہتا ہے. شعر یاد رہ جانے والی اکائی ہے.
غزل، نظم، قصیدہ سب کی بنیاد شعر ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ شعر اردو شاعری کی مکمل اکائی ہے۔ شاعر جو ہے کم لفظوں میں یعنی 2 مصروں میں گہری بات کہہ جاتا ہے، بہت بڑی بات کو صرف 2 مصروں میں سمو کر کہہ جاتا ہے۔ شعر آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اور غزل ہو، نظم ہو، قصیدہ ہو، سب بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ شعر پر مشتمل ہوتے ہیں، 2 مصروں پر۔ اختتامی خلاصہ: شعر وہ بہترین کلام ہے جو مقررہ وزن، قافیہ اور ردیف کے ساتھ 2 مصروں میں ڈھالا جائے، جذبات و خیالات کو دلکش انداز میں بیان کرے، جسے عربی میں بیت بھی کہتے ہیں۔ شعر بہترین الفاظ کے بہترین استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ جب لفظ رقص کریں تو شعر بن جاتا ہے، یعنی شعر وہ بہترین کلام ہے جو ہم وزن، ردیف اور قافیے کے ساتھ 2 مصروں میں لکھا جاتا ہے۔ شاعر اپنے جذبات، احساسات کا دلکش انداز میں بیان کرتا ہے شاعری کی زبان میں۔ عربی میں شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے، جس میں یعنی شاعر جب بات کرے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے۔ یہ ہم نے شعر کی مصرع اور شعر کی تعریف پڑھی آج، اور بہت ڈیٹیل میں پڑھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔